السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ آج چونکہ میں ہمیشہ نعت پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں اور نعت پڑھتا رہتا ہوں، لیکن آج میں نعت سے ہٹ کر آ، کچھ قصہ سنانے والا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ایک ایسا قصہ، ایک ایسی کہانی بھی سنانی چاہیے جو سبق آموز ہو۔ تو آج کا قصہ سٹارٹ کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ آج کا قصہ یہ ہے کہ ایک گاؤں میں، پرانے زمانے کی بات ہے، ایک گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا جو بہت شرابی تھا، شراب پیتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے چند دوستوں کو بلایا اور وہی شراب کی محفل سجائی گئی۔ لیکن شراب کی محفل سجانے سے پہلے جب بوتلیں کھولی گئی تو اس کو دھیان میں آیا، خیال آیا کہ کیوں نہ شراب پینے سے پہلے پہلے کچھ کھانے کی چیزیں بھی ساتھ میں ہوں، تو اور بھی مزہ آئے گا شراب پینے میں۔ تو اس نے اپنے جو نوکر ہے، غلام ہے، اس کو بلایا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ آپ جائیں بازار میں اور وہاں سے کچھ کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ لے کر آئیں۔ تو اسی طرح وہ غلام جو اس کا ہے، نوکر ہے، وہ 4 درہم یعنی اس زمانے کے جو پیسے ہیں وہ لے کر بازار جاتا ہے، کچھ کھانے کی چیزیں جو ان کے لیے لائے۔ وہ بازار میں پہنچتا ہی ہے تو دیکھتا ہے کہ بازار میں ایک بزرگ ہیں، وہ ایک آدمی، غریب سا کوئی آدمی ہے، بے بس مجبور سا کوئی انسان ہے۔ اس کو وہ ایک بزرگ لے کے کھڑے ہوئے ہیں اور بولتے ہیں، اعلان کر رہے ہیں کہ ہے کوئی بندہ جو اس غریب کی مدد کرے۔ اس کو کم سے کم 4 درہم کی، چار اس زمانے کے جو درہم ہوتے ہیں، پیسے ہوتے ہیں، ان کی ضرورت ہے۔ جو اس کو 4 درہم دے گا، میں اس کو ایک بزرگ کے ناطے 4 دعائیں دوں گا۔ تو یہ نوکر جب اس کا یہ اعلان سنتا ہے، اس کی باتیں سنتا ہے اور دیکھتا ہے اس غریب کو، تو اس کو من ہی من میں ایک سوچ آتی ہے کہ کیوں نہ میں اس غریب کی مدد کروں۔ تو اس نے جو اب 4 درہم لے کے آیا تھا وہ اس بزرگ کو دے دیے اور بولا کہ آپ اس غریب کو دے دیں۔ تو اس بزرگ نے وہ 4 درہم لیے اور اس غریب شخص کو دے دیے۔ وہ غریب شخص جو بے بس مجبور سا تھا، وہ خوش ہو کر چلا گیا۔ تو اب یہ بزرگ جو ہیں وہ اس نوکر غلام کو بولتے ہیں کہ آپ بتائیں، آپ کے وہ 4 جو دعائیں ہیں وہ بتاتے جائیں، آپ کی کیا کیا دعائیں ہیں۔ تو سب سے پہلی دعائیں جب غلام سے پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ میری سب سے پہلی دعا یہ ہے کہ مجھے یہ جو 4 درہم میں نے ابھی آپ کو دیے ہیں، اس کا بدلہ جلدی مل جائے، چونکہ میں اسی کا اگر بدلہ ملے گا تو میں یہ پیسے جو 4 درہم ہے اس کا کچھ سامان لوں گا اور اپنے مالک کے لیے لے کر جاؤں گا۔ اور اس نے جو اپنی شراب کی محفل سجا رکھی ہے تو اس نے مجھے بھیجا تھا، تو یہ مجھے سب سے پہلے جلدی میں یہ 4 درہم کا بدلہ مل جائے۔ تو اب وہ بزرگ دعا کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے اور اب سے دعا کرتا ہے کہ اس کو اس 4 درہم کا بدلہ مل جائے۔ اس کے بعد یہ بزرگ اس نوکر سے بولتا ہے کہ آپ کی دوسری دعا کیا ہے؟ تو یہ جو نوکر ہے یہ بولتا ہے کہ میری دوسری دعا یہ ہے کہ میں ایک غلام ہوں، نوکر ہوں، اور میں اپنے مالک کے پاس رہتا ہوں، اور میری دعا ہے کہ مجھے میرا مالک جلدی آزاد کر دے۔ اس بزرگ نے اسی طرح ہاتھ اٹھائے ہیں اور اس غلام کے لیے دعا مانگی ہے کہ اللہ اس کو جلدی آزاد کر دے۔ اب بزرگ نے تیسری دعا کے لیے پوچھا اس غلام کو کہ آپ کی تیسری دعا کیا ہے؟ تو اب اس شخص نے کہا کہ میری تیسری دعا یہ ہے کہ میرا جو مالک ہے وہ بہت شراب پیتا ہے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اور آپ سے بھی بولتا ہوں کہ آپ بھی میری تیسری دعا یہی کریں کہ وہ میرا مالک جلدی ہی شراب چھوڑ دے۔ اب اس بزرگ نے ہاتھ اٹھائے اور جو ہے تیسری دعا بھی مانگ لی۔ اب بزرگ نے چوتھی دعا کے لیے غلام سے پوچھا تو غلام نے چوتھی دعا کے لیے کہا کہ آپ چوتھی دعا تو یہ کریں کہ اللہ مجھے، آپ کو، اور اس میرے مالک کو، اور اس پورے گاؤں کے لوگوں کو، اور سب دنیا میں جتنے انسان رہتے ہیں سب کو معاف کر دے۔ اب اس بزرگ نے یہ چوتھی دعا بھی مانگی۔ اب یہ غلام جو ہے یہ جاتا ہے اپنے واپس مالک کے پاس، اور جب یہ اپنے مالک کے پاس پہنچتا ہے اور مالک اس کو دیکھ کے سب سے پہلے تو یہ بولتا ہے کہ آپ پہلے تو اتنے لیٹ آئے ہو، اتنے دیری سے آئے ہو، کیا بات ہے؟ اور پھر مجھے لگ رہا ہے کہ آپ تو خالی ہاتھ آئے ہو۔ لیکن
मालिक के कहने पे ये ताज थोड़ा मायूस तो हुआ, लेकिन इसने अपना डरते डरते पूरा जो जितना सारा किस्सा था वो सुना दिया। अभी मालिक ने जब किस्सा इसका सुना है, गुस्सा तो आया, लेकिन फिर भी इसने बोला चलो देखते हैं। खैर, अब ये शराब की महफिल तब तक तो ख़त्म हो चुकी थी और अब ये सो गया है। तो ये जब सो जाता है रात को और इसको एक ख्वाब आती है। ख्वाब में कोई कहने वाला इससे कहता है कि आपके लिए आपके नौकर ने 4 दिरहम तो दे दिए एक गरीब शख्स को जो बेबस था, मजबूर था, और उसने जो दुआएं मांगी हैं वो तो कुछ आपके भले के लिए भी हैं, और आपको चाहिए था कि आप उसको आज़ाद कर देते, शराब छोड़ देते, और आपने तो ऐसा किया नहीं। अब चूंकि इसको कुछ काफ़ी सोचने के बाद जब ये सुबह जगता है और इसने काफ़ी काफ़ी कुछ सोचा है, सोचने के बाद इसने सबसे पहले अपने नौकर को बुलाया है। तो बुलाने के बाद इसने उस नौकर को 4 दिरहम दिए अपनी तरफ से और कहा कि आपको जो कल आपने 4 दिरहम मेरे दिए हुए एक गरीब शख्स को दे दिए थे, आज मैं आपको देता हूँ। 4 दिरहम में उसको वापस दे दिए और उसको आज़ाद भी कर दिया। और तीसरा जो उसने कहा था शराब छोड़ने के लिए दुआ करवाई थी, तो उस मालिक ने कहा कि आज के बाद मैं शराब भी छोड़ देता हूँ। और फिर चौथी दुआ के लिए बोला कि आपने जो चौथी दुआ मांगी थी वो मेरे बस में तो है नहीं, लेकिन मैं भी दुआ करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि ऊपर वाला जो बख्शने वाला है, जो माफ़ करने वाला है सबको, अल्लाह ताला, वो ज़रूर हम सबको माफ़ कर देगा। दोस्तों, ये था किस्सा। तो इससे हमें सबक, अब तो जानते ही हैं सबक हमें इससे ये मिलता है कि हमें हर हालत में किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करना चाहिए, और अगर हमारे बस में जो जो चीज़ें हैं तो वो हमें कर देनी चाहिए, और रही जो हमारे बस में जो बात नहीं है वो उस अल्लाह ताला के बस में ज़रूर है और वो उससे भी पूरा कर देता है।